السلام علیکم گائز، گڈ مارننگ۔ اسموگ ایک بڑا ایشو ہے پنجاب کے اندر اسپیشلی، تو ویسے تو یہ پورے پاکستان میں بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ جو ہوا ہم سردیوں کے اندر انہیل کرتے ہیں تو ایک طرح سے سلو پوائزن بنتا جا رہا ہے ہمارے لیے۔ تو اسموگ بیسیکلی ہوتا کیا ہے یہ پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ اسموگ ایک دھواں ہوتا ہے جو ٹریفک کا دھواں ہوتا ہے۔ جب دھان کی فصل کسان جو ہے وہ جلاتے ہیں اس کا دھواں ہو جاتا ہے۔ بھٹے جو ہوتے ہیں اینٹوں والے ان کا دھواں ہوتا ہے۔ باقی گاڑی، موٹر سائیکل، ٹریکٹر جو بھی مشینری ہے اس کا دھواں ہوتا ہے۔ اور تھوڑی سی ہلکی جب صبح فاگ سی بنتی ہے، دھند سی ہوتی ہے، اس کے اندر یہ مکس ہو جاتا ہے اور پھر یہ اسموگ بن جاتا ہے اور ایک بہت بڑی ڈینجرس چیز ہے۔ اس سے جو ہماری ایئر کوالٹی ہے وہ بہت زیادہ لو ہو جاتی ہے۔ ہوا جو ہم انہیل کرتے ہیں وہ ہماری صحت کے لیے بالکل انہیلدی ہے۔ تو ہمارے ہاں اتنی اویئرنیس نہیں ہے، اتنا لوگوں کو بتایا نہیں جاتا اور لوگ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ہم اس چیز کو اتنا سیریس نہیں لے رہے۔ لیکن ایک طرح سے یہ ہم زہر جو ہے وہ سانس کے ذریعے اپنے اندر لے کے جا رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے دمہ اور دوسری بیماریوں کے مریض بنتے جا رہے ہیں پاکستان میں۔ لیکن گورنمنٹ کی اس سائڈ پہ کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی اس چیز کو سیریس نہیں لیا جا رہا کہ یہ کتنی ڈینجرس چیز ہے اور ہماری جو اگلی نسلیں ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں۔ تو اس پہ ٹریفک کے کوئی قوانین نہیں ہے، زیادہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں جو ہیں ان کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے، ایئر کوالٹی کے کوئی ٹیسٹ نہیں ہو رہے، اس کا پراپر وارننگز نہیں دی جا رہی۔ اب دیکھیں، چیزیں ناممکن نہیں ہوتی، مشکل ضرور ہوتی ہیں۔ اب جب کرونا آیا تھا تو لوگوں کو اویئرنیس دی گئی، فون کال اب کرتے تھے تو اس پہ میسیج آتا تھا، ٹی وی پہ میسیجز آتے تھے، تو لوگوں میں بڑی اویئرنیس آ گئی تھی۔ اور جو ماسک لگانا جو بڑی عجیب سی چیز سمجھی جاتی تھی تو لوگوں نے ماسک لگانا شروع کر دیے، تو ایک اویئرنیس آ گئی۔ ایک ان پڑھ بندہ جو الف بے بھی جس کو نہیں آتا تو وہ بھی سمجھ گیا کہ کرونا کس طرح پھیلتا ہے اور اس کی کیا تدابیر ہے، کیسے کیئر کرنی پڑتی۔ اس طرح جو ہے یہ اسموگ، اس کے بارے میں ایک اویئرنیس کیمپین ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ جو ہے ایک ڈینجرس چیز ہے اور اس کا ہمیں ایک سولوشن نکالنا ہے، ایک حل نکالنا ہے۔ ہم یہ جو پیک ٹائمز ہیں ان میں ہم گھر سے باہر نہ نکلیں یا ماسک لگا کے نکلیں، تو یا پھر اس کو کنٹرول کریں، جو فصلیں ہیں ان کو نہ جلائیں، اس کے بارے میں ایک اویئرنیس، ایک پراپر کیمپین کی جائے۔ کیونکہ صرف کسان کو فائن کر دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، تو کسان کو وارننگ دینے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ پراپر ہر کسان کے پاس گورنمنٹ کو کہنا چاہیے، جو اس کے نمائندے ہیں پٹواری وغیرہ ان کو بھیجیں، تو ہر کسان کو اویئرنیس دیں کہ بھائی یہ جو چیز آپ جلا رہے ہو اس کا کیا کیا نقصان ہے، اس کے نقصانات بتائیں، ماحول کے اوپر، فصلوں کے اوپر، ایون وہ اپنی فصلوں کو ہی نقصان دے رہے۔ ابھی کنو تیار ہے اور اسموگ کی وجہ سے سورج نہیں نکل رہا، تو اس کا بھی ایک ایفیکٹ ہے پھل کے اوپر، پھل کی کوالٹی کے اوپر۔ تو جب آپ کا ان نیچرل سی چیز ہو جائے گی، دھوپ ہے لیکن فصلوں کو لگ نہیں رہی، تو فصلوں نے کیا گروتھ کرنی؟ ایک پراپر روشنی ہی نہیں مل رہی فصلوں کو، تو انہوں نے کیا گروتھ کرنی ہے فصلوں میں؟ تو اس طرح کی ایک اویئرنیس کیمپین اگر چلائی جائے تو فارمرز جو ہیں وہ اپنے اس سے بہتر کر سکتے ہیں، اس کا الٹرنیٹیو سولوشن ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو یہ بالکل ایک ناممکن چیز نہیں ہے،
سب سے پہلے تو اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ یہ کتنی نقصان دہ چیز ہے. ہر بندے کو میسیجز کے ذریعے, ٹی وی کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے بتانا چاہیے. سب سے پہلے ایک چیز سمجھی جاتی تھی کہ جو صبح کی چہل قدمی ہے, صبح کی ہوا ہے, وہ تازہ ہوتی ہے. انہیل کرنے سے جو انسان کی ہیلتھ بہتر ہوتی ہے. لیکن اب وہی تازہ ہوا بھی ہمیں میسر نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی سیڈ سچویشن ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے, اس کے کافی حل ہیں. پہلے تو جو ہیں چاول کی فصل, اس کے جو تنے ہوتے ہیں ان کو ہم نہ جلائیں, اس کا کوئی الٹرنیٹیو سلوشن ڈھونڈیں. اس کے اندر ہی روٹر ویٹر لگا دیں, ہل چلا دیں, اور اس کو کاٹ کے دوسرے کسانوں کو دے دیں, یا جن کے پاس چارہ نہیں ہے جانوروں کے لیے, جانوروں کو پیٹ بھرنے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے, ایز اے چارہ استعمال کر لیں. خشک چارے کے طور پر, توڑی کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں, جو دھان کی فصل کی باقیات ہوتی ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہیں اس کو ہل وغیرہ چلا کر اس کو مکس کر سکتے ہیں. یا ایک نیا طریقہ ہے کہ باغات جو ہیں ہمارے, ان باغات کے نیچے ملچنگ کر سکتے ہیں. جو دھان کے تنے ہوتے ہیں, پرالی جس کو ہم کہتے ہیں, وہ آپ اگر باغات کے نیچے ایک بیڈ بنا دیں تو یہ جو گھاس اور گند وغیرہ باغات کے اندر اگتا ہے تو وہ پھر نہیں اگے گا. تو اس کا یہ ایک کافی فائدہ ہے, کافی یوز ہیں. اس سے آپ آرگینک کھاد بنا سکتے ہیں. اس کو شریڈ کر کے آپ اس کو ڈمپ کر دو, اس کے اندر گوبر کے اندر ہی مکس کر کے فصلوں کو دے دو, تو ایک طرح کی آرگینک کھاد بن جائے گی. تو سولوشن ہے, یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس سولوشن نہیں ہے. سولوشن ہمارے پاس ہر چیز کا ہے, بس ہمیں تھوڑی سی ہمت کرنی ہوتی ہے, تھوڑا سا انیشیٹو لینا ہوتا ہے. تو فارمنگ, اس کے علاوہ جو باقی پولوشن ہے, ٹریفک کی پولوشن ہے, اس کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے. اب پوری دنیا میں ہر جگہ پہ الیکٹرک کارز آ گئی ہیں, لیکن ہم تھوڑا اس چیز سے پیچھے ہیں. الیکٹرک کارز کی طرف ہمیں آنا چاہیے. بالکل, یہ جو دھواں ہے اس کو کم کرنا چاہیے. جو سائیکلنگ ٹریکس بالکل ہمارے ہیں ہی نہیں, ہماری سڑکوں کے ساتھ فٹ پاس بھی پراپر نہیں ہے اور سائیکلنگ ٹریکس بھی نہیں ہیں. سائیکل کے ٹریکس ہوں ہر سٹی کے اندر, اور جو نئی سوسائٹیز بن رہی ہیں ان کے لیے ایک گورنمنٹ مینڈیٹری رکھ دے, ایک ضروری رکھ دے کہ اس کے اندر سائیکل کا ٹریک لازمی بنائے. جو بھی نئی سوسائٹیز, نئے ٹاؤنز بن رہے ہیں, اور ٹاؤنز تو کئی 100 کی تعداد میں پاکستان میں بن رہے, تو تاکہ جو سائیکلنگ ہے اس کو پروموٹ کیا جائے. لوگ بائک کی بجائے سائیکل استعمال کریں, جو کہ ہیلتھ کے لیے ایک اچھی چیز ہے, اور جو اس سے اسموک کم ہوگی, پولوشن کم ہوگی. جو بھی نئی فیکٹری لگ رہی ہیں, سولر پہ ان کو شفٹ کریں. ہم سولر ٹیکنالوجی سے پراپر ہم ایک فائدہ اٹھائیں. تو یہ چیزیں کرنا ضروری ہیں, آج کے دور کی ہماری ڈیمانڈ ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے کہ جو اگلی جنریشنز ہیں ان کو ہم ایک ہیلدی لیونگ سٹائل دے سکیں. کیونکہ صرف وہ جینے کا نام تو زندگی نہیں ہے نا, ایک ہیلدی, ایک صحت مند ماحول کے اندر جینا وہ زندگی ہے. تبھی آپ ایک ہیلدی اور صحت مند ماحول کے اندر ہوں گے تو آپ کے اندر پازیٹیو تھاٹس آئیں گی, آپ زندگی کے بارے میں پازیٹیو رہیں گے, سوسائٹی کے بارے میں پازیٹیو رہیں گے, اچھا سوچیں گے, امپروو کریں گے. اور اگر ہمارا ماحول انوائرمنٹ ہی ہیلدی نہیں ہوگا تو ہماری تھاٹس کیسے ہیلدی ہوں گی, کیسے پازیٹیو ہوں گی. تو یہ اسموک بہت زیادہ ڈینجرس چیز ہے, ہمیں چاہیے کہ اس کو سیریس لیں اور اس کا کوئی سلوشن نکالیں. تو اپنا خیال رکھیے گا, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.